وہ فتاوا جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاوا ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا, عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا, بہت سارے فتاوا ہیں کہ یہ ہو گیا, کیا حکم ہے, انہوں نے بتایا یہ حکم ہے, اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے؟ تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے, اور درجنوں فتاوا ہیں مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ کے, جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں. تابعی صحابی کے پاس آئے, انہوں نے مسئلہ پوچھا, صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا, نہ دلیل پیش کی, نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث, کتاب و سنت. کیونکہ آج نبی الاسلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس, فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے, ان کی تعلیمات ہیں. حکمران کی بھی کرنی اطاعت, لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی, مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب. یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر یہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے. ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا, ذالک خیر, اسی میں تمہاری خیریت ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا. لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید اس بورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا, آدھی آیت پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ آگے بھی پڑھو نا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے, وہ دونوں ہی محمدی تھے, تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, دونوں نے ایک ہی بات کر دی تھی. دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں. آج تو آپ حنفی امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد, چلے میں کہہ لیتا ہوں, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. المحنت پڑھ لیں, اسام الارمین پڑھ لیں, تو آج تو ہم پوچھیں گے نا کہ دلیل پیش کرو. یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, تو میں نے آپ کو کہی ایک حدیث نہیں پیش کر دی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے. بخاری مسلم سے پیش نہیں کیا حسان ابن ثابت کے حوالے سے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ابو ہریرہ نے کہا نہیں سر ٹھیک ہو رہا ہے. تو جہاں کبھی وہاں پہ بھی اختلاف آتا تھا نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے. ہاں جب اختلاف نہیں ہوگا پھر تو سب کی بات ہے, کیونکہ سب کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں مانگتا تھا, دلیل مانگی جاتی تھی. سر یہ جتنی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہیں جس میں انہوں نے صراحتاً ان کے ساتھیوں نے ان کی مخالفت کی ہے, وہ اسی لیے کی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے آپ نے, نہ کہ آپ نے اندھی تقلید کرنی ہے. لہٰذا یہ تقلید کے حوالے سے جتنی ڈسکشن ہے بالکل ہی فضول ہو رہی ہوتی ہیں. جو ایک بات کو پکڑ کے گھسیٹتے ہیں, وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا غلط ہے. صحابہ کرام رضوان کے زمانے میں دونوں طرف ایک طرح کی رائے ہوتی تھی. ہاں جہاں کہیں اختلافی بات ہوتی تھی وہاں پہ بالکل پھر حدیثیں بیان ہوتی تھی. کہ آپ تک تقلید کے حوالے سے یہ چیز پہنچا دوں کہ تقلید یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندھا بننا ہے. اور آخری بات, آندھا سے ان کو کہا کریں کہ 90% غیر مقلد تو یہ لوگ بھی ہیں, کیونکہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوگی, اور وہ کہتے ہیں عقائد میں تقلید حرام ہے, صرف اجتہادی مسائل میں ہوگی. یار جب عقیدے دلائل سے لے رہے ہو تو اجتہادی مسائل تو ویسے ہی چھوٹے ہیں, اور آج کے تو اجتہادی مسائل آپ کو تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب, کیونکہ امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, کینگرو کا مسئلہ, وہ تو میں نے بتایا. تو کیا اب ہم آج کل کے لوگوں کے مقلد ہیں؟ نہیں. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے, قیامت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا.
فکس چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت یا اجماع. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب عقیدوں میں آپ نہیں تقلید کر رہے ہیں تو اجتہادی مسائل تو چھوٹی چیز ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ نہ لڑا کریں. اور پھر ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جی پھر یہ کیا ہوا، ایک بندے کا خون نکلیا اور وہ اس وقت وہ شافی بن کے وضو بچا لے، اور پھر بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو پھر حنفی بن کے. اور بھائی دونوں کیس میں محمدی بنے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نوافل رات کے پڑھ رہے ہوتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدے میں جب جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. اس حدیث سے رزن نکلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پر مقرر کیا، انہوں نے قرآن کی سورت شروع کی اور کافروں نے تیر چلانے شروع کیے اور وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سورت مکمل کی. کافی زخمی ہو گئے، تیر لگے اتنے زیادہ، پورے کپڑے خون آلود ہو گئے. تو نبی علیہ السلام تک بعد میں بات پہنچی. دوسرے صاحب نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا اور نماز مختصر. انہوں نے کہا میں نے سورت شروع کی تھی، میں نے سوچا اس کو مکمل ہی کروں. ٹھیک ہے. تو یہ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے شیخ زکریا کاندلوی نے، اور اس سے انہوں نے نماز کی کمٹمنٹ صحابہ کی بتائی ہے. پھر انہیں فکر پڑ گئی اس میں تو خون نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹ رہا، فوراً اپنی فکر حنفی کی فکر پڑ گئی. تو انہوں نے کہا کہ خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے نا، اس میں امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. ہاں جی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں مذہب دونوں کا ایک ہے. مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صحابی کو شافعی کہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ہم خام خانی مذاق اڑائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی مت کیسی ماری جاتی ہے کہ آپ ذکر اس طرح کر رہے ہو کہ ایک عام بندے کو کیا میسج آ رہا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پہ ہوں. کہنا چاہیے تھا کہ شافعی بھی اسی مذہب پر تھے. اس جملے کو اگر آپ سیدھا کر دیں نا تو آپ کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ آپ نے الٹا اس کو لے کے چلے. تو جو لوگ صحابہ کرام کو شافعی مذہب بتا دیں، سر دونوں کیس میں آپ حنفی اور شافعی سے بلند ہو کر محمدی بنے. ٹھیک ہے جی. عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں وضو نہ ٹوٹنے کا ایشو میں امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں امام شافعی کا موقف درست ہے. لہذا موجے ماریں، کہتے ہیں مرضی کا دین لیں گے. مرضی کا دین نہیں، اللہ کے نبی کا دین جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی جن کا تعارف کتابوں سے ہوا وہ اللہ اور ہے، اور جو آپ کو بابیں تعارف کرواتے ہیں نا وہ آسمانی مذہب جو ہے اس میں وہ والا تعارف نہیں ہے اللہ کا.